ملک کی جو سب سے ہائی پروفائل سٹی ہوتی ہے، اس ملک کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اس پر بم برسائے جاتے ہیں۔ جنگ کا اصول کہ جنگ میں قیمتی چیزوں کو نشٹ کیا جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ قیمتی ہیں؟ کیا اس کی آنکھیں قیمتی ہیں؟ کیا اس کے کان قیمتی ہیں؟ کیا اس کے دل گردے قیمتی ہیں؟ کیا اس کے پیر قیمتی ہیں؟ نہیں! انسان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اب اگر کوئی کسی ولی سے عداوت رکھے تو اللہ اس سے ایمان کی نعمت کو سلب فرما لیتا ہے، یعنی مرنے کے وقت اسے کلمے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کی دولت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی ولی سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ولیوں کا مقام بہت اونچا ہے، ولیوں کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ غوث اعظم کی محبت میں ہم اس اجلاس کو سجائیں، دو چار باتیں غوث پاک کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اتنی جو تمہید تھی یہ تو میں نے اولیاء کے حوالے سے آپ کو بتایا، اس میں تین چیزیں بتائیں۔ ولی کا ذکر کرنا قرآن کا طریقہ، ولی کا ذکر کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ولی کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ولی کی محبت دنیا میں کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ہمیشہ ولی سے محبت کرنا، کسی ولی سے عداوت نہیں کرنا۔ غوث اعظم سلطان الاولیاء، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کا نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے امام حسین تک پہنچتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید تھے۔ تو آئیے میں بات اپنی غوث پاک پر شروع کرنے کے لیے یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں کہ غوث پاک کا پہلے ہم نسب دیکھیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے میاں آپ کے پردادا کے پردادا کے پردادا کون تھے، تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے لوگ دادا کا نام نہیں جان پا رہے، لیکن آؤ آج میں آپ کو غوث پاک کا جو نسب ہے وہ حضرت آدم سے سناؤں گا انشاءاللہ۔ جی لگا کر بولو آواز سے بولو۔ اب آپ انداز یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اب تو ہم 10 منٹ بھی نہیں سن پائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ذرا بلند آواز سے بولو، کچھ آپ بھی محنت کرو، بولو مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو آئیے پہلے غوث پاک کا آپ نسب سنیے۔ آدم علیہ السلام سے سنا رہا ہوں۔ گورا کی سرزمین پر تو پہلی بار آیا، جہاں جہاں اس کو سنایا لوگوں کو جھومتے دیکھا، لوگوں کو مچلتے دیکھا، اور وہ بھی کیوں نہ، اگر ہمارے نبی کی بات ہو تو امتی ضرور جھومتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے باپ دادا کی تعریف کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ہمارے بیٹے کی تعریف کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آئیے نبی کے آباء و اجداد کا ذکر کریں یا نبی کے بیٹوں کا ذکر کریں اور ان کی تعریف و توصیف کریں تو بتاؤ نبی کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نا انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبتوں سے بولو یا رسول اللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کو سننے کے بعد جو سرکار کا سب سے پکا عاشق ہوگا، غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، نعرہ تکبیر کو لگاتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کے نام کو بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے سنیے، آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے سیس، سیس کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملحل، ملحل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متشائع، متشائع کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفکشاس، ارفکشاس کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فائج،
فائز کے بیٹے رو، رو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے شمی، شمی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناہس، ناہس کے بیٹے مقسی، مقسی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اقنات، اقنات کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے زیشان، زیشان کے بیٹے عیدی، عیدی کے بیٹے عربی، عربی کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے نازن، نازن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابق، تابق کے بیٹے تدلاف، تدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے بوس، بوس کے بیٹے حمیسک، حمیسک کے بیٹے ادو، ادو کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے نعاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا۔ اور اسی لیے تو بریلی کی فضاؤں نے جھوم کر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں تک سرکار تک تھا، اب آئیے سرکار سے آگے چلے، ہمارے آقا کی شہزادی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسن، امام حسن کے شہزادے حسن مصنع، حسن مصنع کے شہزادے حضرت عبداللہ، عبداللہ کے شہزادے حضرت عبداللہ الثانی، عبداللہ الثانی کے شہزادے حضرت موسیٰ، موسیٰ کے شہزادے موسیٰ الثانی، موسیٰ الثانی کے شہزادے حضرت داؤد، حضرت داؤد کے شہزادے حضرت محمد، حضرت محمد کے شہزادے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ کے شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے شہزادے ابو سہل موسیٰ جنگی دوست، ابو سہل موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے وہی ہیں جنہیں ساری دنیا پیرانے پیر، روشن ضمیر، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، سادات بالگرام، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر۔ آج ہمارا حال یہ ہے، زندگی ہو گئی 11ویں کی ناز کھاتے کھاتے، لیکن پوچھ لیا جائے سرکار بغداد کے حوالے سے 11 باتیں بتاؤ تو نہیں بتا پاتے۔ آج حال ہمارا یہ، آج المیہ ہے، تو غور سے سنیں تاکہ اگر کوئی آپ کو پوچھے غوث پاک کے حوالے سے تو آپ اسے کچھ بتا سکیں۔ غوث اعظم کے تعلق سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کے تعلق سے بھی سنیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس سے پتا چل جاتا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ اولاد میں ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، مجھے بھی تو پتا چلتا ہے نا ماں باپ کا اثر اولاد میں۔ اب غوث پاک کی شان، ان کے والد کا مقام دیکھیے، باجت الاسرار اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس سے بالا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ارے سو گئے کیا؟ یہ سبحان اللہ، ارے
ایسا لگتا رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. کہ ان کی آنکھوں پہ مت جانا حضرت. ہمارے یہاں کچھ لوگ آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں. کچھ جگہ کہتے ہیں ان کے بولنے پہ بھی مت جانا. آپ سمجھیں گے یہ جاگ رہے ہیں, مگر ہمارے یہاں لوگ نیند میں بولتے بھی ہیں. کیا بات. لیکن آپ جاگ رہے ہیں نا. جی ارے جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ پوچھتا ہوں میں یہ کیا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک کچھ بھی ایک اور انگلی, وہ نہیں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے. اب اس انگلی کو لیجیے, ایسا کیجیے. ارے کچھ لوگ اٹھا بھی نہیں, پتا مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ سوئی نہیں. ایسے انگلی کیجیے بھائی, مجھے لگے آپ سن رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. اب اپنی انگلی کو لیجیے اور اپنی تھوڑی پہ لگائیے. تھوڑی پہ, تھوڑی پہ. ارے بھیا یہ تھوڑی ہے, دیکھو وہ یہی لگائے ہوئے, یہ بھی یہی لگائے ہوئے. ارے تھوڑی کہاں ہے. کچھ لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ. دیکھیے رات کے 12 بجے کے بعد اگر تقریب کرائیں نا, جی چھڑکتے ہیں اسے. ہاں جی تو 12 بجے کے بعد تقریر کرائیں تو وہ بھی یہی رکھ دیا. جی اور اس میں گلاب جل بھی رکھ دیا کریں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو کر کے, تاکہ لوگوں کو جگاتا بھی رہا جائے, لوگوں کو جگا کے بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے نا. نیند آ رہی ہے, بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ. بولو یا غوث المدد. عزیزان محترم, تو غوث پاک کے والد کی شان 12 سال تک رکھوالی کی. اور پھر ان سے کہا گیا, حضرت عبداللہ سنائی نے, آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, کان سے سن نہیں سکتی, ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی, پیر سے چل نہیں سکتی, میری ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. عزیزان محترم, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایسی بیٹی سے نکاح کرنے پہ راضی ہو گئے. کیوں راضی ہو گئے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگوں, ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو نہ کھانا, ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو نہ دبانا. آج ہو کیا رہا ہے, آج جہاں جس کا جیسا داو لگ رہا ہے, سمجھ لیجئے چھوڑ نہیں رہا ہے. فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اگر کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کے 3 پیسے دبا لیے, اور سے سنو, 3 پیسے دبا لیے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دبانے والے کی 700 باجماعت نمازیں اسے دے دے گا جس کے اس نے 3 پیسے دبائے تھے. اب آپ سوچو, کسی نے اگر کسی کے 10-15 روپے دبا لیے ہوں تو پوری زندگی کی نمازیں ہی چلی جائیں گی, پوری زندگی کی نمازوں کا صفایا ہو جائے گا. اس لیے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے, ناجائز طریقے سے نہ تو کسی کا پیسہ دبائیں, ناجائز طریقے سے نہ کسی کے مال کو کھائیں. عزیزان محترم, عزیزان محترم, حضرت ابو صالح موسیٰ 12 سال ایک سے کی وجہ سے خدمت کیے اور ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے. مجھے کہنے نہیں دیا جائے دوستو, جس کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہو, ایک سے کی وجہ سے 12 سال تک رکھوالی کی ہو اور ایسی لڑکی سے شادی کرنے پہ راضی ہو گیا ہو, اور جس کی ماں کی طہارت کا عالم یہ ہو کہ جس نے نہ تو کبھی آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہو, نہ زبان کا کبھی غلط استعمال کیا ہو, نہ ہاتھوں کا کبھی غلط استعمال کیا ہو, نہ پیروں کا کبھی غلط استعمال کیا ہو, نہ کانوں کا کبھی غلط استعمال کیا ہو. دوستو, ایسے باپ اور ایسی ماں سے مل کر جو اولاد پیدا ہوتی ہے, دنیاؤں سے پیران پیر, روشن ضمیر, شیخ عبدالقادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی کہتی ہوئی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, سادات بلگرام. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا
فرمایا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم مجھے کہنے نہیں دیا جائے اگر آج بھی شوہر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا غلام ہو، بیوی فاطمہ ام الخیر کی کنیز ہو، ایسے شوہر اور ایسی بیوی سے مل کر جو اولاد پیدا ہوگی دنیا اسے غلام غوث کہتی ہوئی نظر آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت دنیا اسے غلام خواجہ کہتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک حق ہے، اس سبحان اللہ۔ لیے ماں باپ کا اثر اولاد ہوتا میں ہے۔ ہوتا ہے۔ حق ہے۔ ماں باپ اگر آپ غلط کام کرتے رہیں اور آپ سوچیں کہ اولاد متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل حق۔ عزیزان محترم اب غوث اعظم ہمارے کب پیدا ہوئے؟ غوث اعظم 470 ہجری رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوا۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے نزہت الفاتح میں ہے، اس رات جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہر بیٹے کو رب نے ولایت عطا فرما دی۔ دوستو ہمارے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے؟ مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا۔ دوستو غوث اعظم کی پیدائش پر مولا نے ساری ماں کو بیٹے بانٹ دیے، مولا نے ہر ایک بچے کو ولایت عطا کر دی۔ غوث پاک کی پیدائش پر رب نے ولایت کو بانٹا، رب نے بچوں بیٹوں کو بانٹا۔ عزیزان محترم اور غوث اعظم جب پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں غوث اعظم کی زبان کہہ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ غوث پاک کی زبان بول رہی تھی اللہ 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 اللہ۔ غوث اعظم نے پیدا ہونے کے بعد اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے مریدوں، ہمیشہ اللہ کا ذکر تمہیں کرنا ہے، ہمیشہ اللہ اللہ تمہیں کہنا ہے۔ جلسے جلوس کے اندر جو آپ سے کہا جاتا ہے نا، کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، کہو اللہ اکبر، اس لیے کہلوایا جاتا ہے جب تک جلسے میں رہیں سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب جلسے سے جائیں اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے بعد بھی آپ اللہ اللہ کہتے رہیں، اس کے بعد بھی آپ اللہ اللہ پکارتے رہیں۔ عزیزان محترم جانتے ہیں اللہ کے ذکر کی کیسی فضیلت، اللہ کے ذکر کا کیسا مقام۔ عزیزان محترم آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا فلاں حکومت کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بلڈوزر جو چل رہا ہے نا یہ فلاں منتری کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آج بلڈوزر آپ جان رہے ہیں نا، بلڈوزر چل رہا ہے۔ آج حالات کیا ہو چکے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں اس کے نام پر پتھر بازی کا کیس درج کیا جا رہا ہے۔ حق تو یہ ہے جو اس دنیا ہی میں نہیں اس کے نام پر کیس درج ہو رہا ہے۔ آج حالات یہ کیوں بن چکے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں منتری کی وجہ سے، فلاں حکومت کی وجہ سے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، آپ قرآن کو بھی پڑھو، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے لوگوں اگر تم نے میرے ذکر کو چھوڑا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ ہماری زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، جب ہم اللہ کے تذکرے کو چھوڑ دیں۔ اس لیے غوث اعظم نے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اے لوگوں اس کی پیروی نہ کرنا، اس کو فالو نہ کرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہم اپنی یوتھ کو دیکھیں، آج ہم اپنے نوجوان کو دیکھیں، آج ہمارا نوجوان ہیروں کی سٹائل مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہیروں کے انداز کو اپناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی ہیرو نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تو یہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس سٹائل کا وہ جوتا پہن رہا ہے اس کی سٹائل کا یہ بھی جوتا پہن رہا ہے۔ جیسی کٹنگ وہ کروا رہا ہے، اگر وہ مرغا کٹنگ کروا لے تو یہ
یہ بھی مرغی کٹنگ کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے, مرغا کٹنگ کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے, ویسا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا وہ کر رہا ہے فلم کے اندر. وہ جیسے ڈائلاگ کو ڈیلیور کر رہا ہے, جیسے ڈائلاگ کو وہ بول رہا ہے, اسی انداز سے یہ بھی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اے لوگو, اس کو فالو نہ کرنا, اس کی پیروی نہ کرنا, اس کے نقش قدم پہ نہ چلنا, اس کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو, جو ہمارے ذکر سے غافل ہو. پتا کیا چلا, معلوم کیا ہوا؟ ارے یہ ہیرو, یہ نچنیاں لوگ, یہ اس لائق ہے ہی نہیں یہ تمہارے آئیڈیل بنے, ہم ان کو فالو کریں. اگر فالو کرنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو فالو کرو, فالو کرنا ہے مفتی اعظم کو فالو کرو, فالو کرنا ہے اعلیٰ حضرت کو فالو کرو, فالو کرنا ہے سادات بلگرام کو فالو کرو, فالو کرنا ہے سادات مہراقرارہ کو فالو کرو, فالو کرنا ہے اولیاء کو فالو کرو. اولیاء کو فالو کرو گے, اولیاء سے محبت کرو گے, مولا اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, زندہ باد, سید رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد. عزیزان محترم, تو اللہ کا ذکر کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر. اور اسی کے ساتھ دیکھیے غوث اعظم کی سمجھ لیجئے, یہاں سے ہم نے ابھی پیدائش کو بھی شروع کیا, پیدائش کو بھی شروع کیا ہے. غوث پاک کا پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پیدا ہوئی اور آپ نے اللہ اللہ کہا. تو اگر ہم نے اسی پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی جشن غوث الورا اور اصلاحی معاشرہ کانفرنس کو منعقد کرنے کا سمجھ لیجئے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. بے شک, سبحان اللہ. آپ اللہ کے ذکر کو کریں, آپ اللہ کے ذکر کو کریں. بولو مل کر سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت سے لوگوں نے بولا لیکن بہت سے لوگ نہیں بولے.